السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہوگی آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بس یہاں پہ صبح ہو گئی بھی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم صبح کے ٹائم ہی سوتے ہیں، روٹین ایسی ہے۔ تو بس یہاں پہ صبح کا ویو میں دیکھتی ہوں، اتنی اسموگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ اسموگ ہوتی ہے، اور گرمی اتنی شدید، جب یہ اسموگ ہوتی ہے نا یہ والی، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ تو اتنی شدید کی گرمی پڑتی ہے نا اس ٹائم، اتنی شدید کی گرمی پڑتی ہے، نمی نہیں ہوتی، جیسے سڑکیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں، پانی پانی ہر چیز ہوئی ہوتی ہے، اتنی گرمی اس دن پڑتی ہے۔ تو بس یہی حالات ہے یہاں کے۔ تو پاکستان میں تو ایسا موسم ہو تو سردی ہوتی ہے، جیسے سردیوں میں فوگ پڑتی ہے، ایسے ہی دبئی میں فوگ ہو تو فل گرمی ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے، ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی ہے۔ یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سائڈ میں نا، ویسے بھی سی ہے، بیچ وغیرہ، بیچ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اسموگ ہوتی ہے، تو اس کا بھی دھواں اٹھتا ہے، گرمائش ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ تو بس پھر میں صبح کا وہ دیکھ کے، تو موسیٰ کے اسکول کا ٹائم ہو گیا تھا، سسٹر کہتے چلو موسیٰ کو نیچے ڈراپ کر کے آتے ہیں۔ تو بس پھر موسیٰ کو ہم ڈراپ کرنے جا رہے تھے، تو یہاں پہ پھر ہمیں ایک بوٹل مل گئی تھی، ہم اس کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ میں نے موسیٰ کو پہلے کک کی، موسیٰ نے کک کرتے ہوئے وہ کافی دور تک لے آیا۔ تو بس پھر ہم موسیٰ کو ڈراپ کرنے جا رہے تھے، تو یہاں پہ سب لوگ جو ہے نا، کوئی اسکول میں جا رہا تھا، کوئی آفس جا رہا تھا، کوئی اپنا کام کر رہا تھا۔ یہی ہے نا کہ لوگ جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی روٹین ہی الگ ہوتی ہے، وہ بیچارے کمانے آئے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، پھر اپنے ورک پلیس کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں سب۔ تو باہر جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو تو یہی لگتا ہے کہ یار یہ تو پردیس میں رہتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، پر پردیس کی لائف ان کو نہیں نا پتہ ہے کہ پردیس میں کس طرح محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جیسے مزدور آپ کو نظر آ رہے تھے، صبح بیچارے اٹھ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، کہ کیا مجبوری ہے۔ اب بزرگ انکل بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مزدوری کر رہے تھے، ان کی بھی تو کوئی مجبوری ہوگی نا، جو اتنی ایج میں ان کو مزدوریاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہی نا، آج کل کے حالات ہی یار ایسے ہیں کہ ایک گھر کا فرد کما کے بٹھا کے پوری فیملی کو نہیں کھلا سکتا، کبھی بھی نہیں کھلا سکتا۔ اگر دو کپل ہو نا تو وہ الگ بات ہوتی ہے، جب ایک بچہ یا بچے آ جاتے ہیں نا، تو کبھی بھی ایک فرد پورے گھر کو نہیں کھلا سکتا، پورا گھر کو نہیں کھلا سکتا۔ تو بس یہی روٹین ہوتی ہے نا انسان کو، تو ان لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ یار یہ تو پردیس میں رہتے ہیں، ان کو تو باہر کی کمائی آتی ہے، ان کو تو کیا خبر، ان کو کیا کمی ہے کسی چیز کی۔ پر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کی کمائی میں بھی آج کل کے باہر کے حالات بھی اتنے ڈاؤن، اتنے خراب ہوئے ہوئے ہیں، اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہر فرد، اب تو حالات یہ ہو گیا ہیں کہ گھر کا ہر فرد بیٹھ کے کمائے تو پھر بندہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، ویسے کبھی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا۔ تو بس یہاں پہ ہم نے پھر موسیٰ کو ڈراپ کیا، موسیٰ کے آنے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم سو کے اٹھے تھے۔ تو یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے مارکیٹ، کچھ چیزیں لینی تھی ہم نے، تو بس یہاں پہ میں یہ چیزیں چیک کر رہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بیبی وہ ٹمیٹو آئے ہوئے تھے، پھر یہ آفرز وغیرہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی کنٹریز میں تو ہر ویکلی آفر لگتی ہے، تھرسڈے سیٹرڈے سنڈے، یہ 3 دن آفر لازمی لگتی ہیں، ڈیلی آفر لگتی ہے ہر ویک میں، یہ 3 دن، اور اچھی خاصی آفر لگتی ہے کہ بندہ، یہی ہے نا کہ بندہ آفر میں ہی چیز لے تو بیسٹ ہے۔ جو چیز آپ کو 50-20 کی ملنی ہے، وہی آفر میں آپ کو 7-8 یا کبھی 10 کی مل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ڈے ٹو ڈے پھر چکر، ساتھ ہی ڈے ٹو ڈے تھا، تو اس ڈے ٹو ڈے میں ہم نے کچھ چیزیں شاید دیکھنی تھی، ہم نے کہا چل دیکھتے ہیں نا، تو ویسے بھی بور ہو رہے تھے گھر میں، ہم نے کہا چل گھوم پھر آتے ہیں۔ بس یہاں پہ مجھے یہ نظر آیا، میں کہا اوئے تم کیا کر رہے ہو ادھر، تمہیں تو پھر میرے پاس ہونا چاہیے تھا، پر پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا یہ والا، میں کہا چل دفع کر۔ پھر ہم گھر آئے، تو گھر آ کے میں نے یہ صوفے کے کشن واش کیے ہوئے تھے، ان کو میں نے اندر اور یہاں بیڈ کرنی تھی،
نکالا بھی بڑی مشکل سے تھا اور ان کو ایڈ بھی بڑی مشکل سے کیا تھا۔ پھر مطلب میں ان کو کرتے ہوئے پھر میری سوچ چلے گی دنیا کی طرف کہ دنیا کیا ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا کتنی اچھی ہے، دنیا ہمیں کتنی اہمیت دیتی ہے، وہ ہمارے جو مطلب انمیچیورٹی ہوتی ہے وہ ہماری، پر جب ہم آہستہ 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 بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر ہمیں دنیا کی سینس آتی جاتی ہے۔ مطلب ہمارا ایک اس ٹائم ہمارا جو ہوتا ہے نا بچہ والا ذہن ہوتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب مطلب کچھ سال پہلے کی بات لگا لیں تو ہم چھوٹے تھے تو ہر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا کتنی اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، کتنا پیار ہم سے کرتے ہیں سارے، کتنی اہمیت دیتے ہیں ہمیں سارے۔ پھر ہمیں در حقیقت دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنے بچپن ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں، پر جیسے 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 ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان کو کہ انسان بچپن میں تو بہت کچھ دیکھتا ہے کہ وہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہے، پر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسے چیزوں کی سینس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ایسے ہی ہم دنیا کے بارے میں ہم سوچتے تھے بچپن میں، پر ریالٹی تو کچھ اور ہے۔ دنیا جو ہے نا دنیا بہت تیز ہے آج کل، بہت تیز ہے، ہم وہ چیز سوچ نہیں سکتے جو ہوتی ہے اصل میں۔ جیسے جیسے ہمارے راستے بنتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں دنیا کی سینس آتی جاتی ہے۔ جیسے مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب چار دیواری میں رہتے ہیں ہمیں باہر کی دنیا کا نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہم صرف چار دیواری کے اندر رہتے ہیں۔ ہم چار دیواری کی دنیا کو ہی صرف سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہے۔ جو لڑکیاں چار دیواری کے اندر رہتی ہیں، جنہوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی، جو صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر جاتی ہے اور انہیں کے ساتھ سارا مطلب جاتی ہیں، انہیں یہی لگتا ہے کہ نہیں جیسے ہمارا گھر کا ماحول ہے، جیسے ہمارے گھر والے ہیں، ویسے ہی باہر کی دنیا بھی اچھی ہے، پر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی ایسی تھی، میں اپنی اگزامپل آپ کو کرتی ہوں، میں بھی ایسی تھی، میں بھی گھر کے چار دیواری، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں بھی گھر کے چار دیواری کے اندر ہی رہا کرتی تھی۔ مجھے باہر کی دنیا کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ میرے بھائی کی شادی ہوئی، میری بھابھی آئیں، وہ ایک ورکنگ لیڈی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے گھر والوں کو بولا کہ آپ اس کو باہر بھیجیں، اسے دنیا کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر میں باہر جاب کرنے کے لیے نکلی، تب میں شوقیہ نکلی تھی، حالانکہ میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، تب ماشاءاللہ ہر چیز کے ٹھیک تھا، تو تب شاید میری ضرورتیں بھی نہیں تھی ہوتی اتنی، تو میں تب شوقیہ نکلی تھی۔ تو پھر میں نے جب میں نے جاب سٹارٹ کی تھی نا، تب میں ریسٹورنٹ فیلڈ کی طرف سے سٹارٹ کی تھی، اور کوئی جاب نہیں تھی، میں کہ چل یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ریسٹورنٹ فیلڈ میں گئی۔ ریسٹورنٹ فیلڈ میں جو ہے نا آپ کو ایسی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے، رنگ برنگی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے، اس فیلڈ میں میں کہتی ہوں پتہ لگتا ہے کہ آپ کو دنیا ہے کیا، ہر چیز، ہر انسان وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ہر ڈبل مائنڈڈ بھی آتا ہے، اچھی سوچ جو اوپر سے اچھے دکھتے ہیں اندر سے کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، ہر قسم کے انسان آتے ہیں، وہ دنیا دیکھنے کو ملی۔ تب میں آہستہ آہستہ تب تو میں جب ریسٹورنٹ فیلڈ میں گئی تھی نا مجھے لگتا تھا ساری دنیا اچھی ہے، پر آہستہ آہستہ میں نے سب کے رنگ دیکھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ میں دیکھنا شروع کیا لوگوں کو، ہر کسی کو آبزرو کرنا شروع کیا میں نے، تو تب مجھے پتہ لگا کہ یار ریئل میں دنیا کیسی ہے۔ ریئل میں دنیا تو وہ دنیا ہے ہی نہیں جو ہم نے امیجن کی ہوتی ہے، ہم نے جو سوچا ہوتا ہے، ہمیں تو لگتا ہوتا ہے کہ یہ دنیا یار کتنی حسین ہے، آپس میں پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں، پر دنیا تو ویسی ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا تو میں کہتی ہوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو، ایسی ہے دنیا۔ اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں اور اندر سے کیسے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں۔ فیلڈ میں تھی نا مجھے پھر آہستہ آہستہ لوگ دیکھتے ساتھ ہی مجھے پتہ لگ جاتا تھا یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا برا ہے۔ دنیا مطلب
میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جب باہر نکلیں نا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں لڑکی ہوں. میں بھی جب باہر نکلی تھی میں یہی سمجھا تھا کہ میں لڑکی ہوں. ریسٹورنٹ میں نے سب سے پہلے ریسٹورنٹ میں جاب کی. وہاں سے میں نے 3-4 مہینے جاب کی میں نے. تو وہاں میں سمجھتی تھی کہ نہیں میں لڑکی ہوں میں لڑکی ہوں میں لڑکی ہوں. میں یہی سمجھ کے نکلی تھی. تو پھر میں نے KFC میں اسٹارٹ کیا. تب بھی میں اپنے آپ کو لڑکی ہی سمجھتی تھی. پر KFC میں مجھے دنیا کی سمجھ تب ہی آئی تھی جب میں KFC میں گئی تھی. وہاں پہ مطلب ہم جو ہوتے ہیں نا ایک فیملی کی طرح ہم کام کرتے تھے. وہاں پہ ہم صرف 2 لڑکیاں تھیں اور 40 لڑکے تھے. ڈے اور نائٹ شفٹ کے ملا کے 40-45 ٹیم کی ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہوا. تب میں نے کہا نہیں میں لڑکی نہیں ہوں میں لڑکا ہوں. تب میں وہاں پہ جا کے لڑکا بنی تھی. اپنے آپ کو میں نے لڑکا بنایا تھا کہ نہیں اگر باہر نکلنا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا کے نکلو کہ نہیں یار میں لڑکا ہوں. پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی جائے. بس میرا تو پیغام آج کا یہی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہوئی ہوں تو مجھے سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کریے گا کہ کیسا لگا آپ کو آج کی میری باتیں اور میرا ولاگ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.